بالکل، کراچی میں گل پلازا میں سرچ آپریشن جاری ہے اور ایک دکان سے 25 سے 30 لاشیں ملنے کی اطلاع ملی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، گل پلازا میں سرچ آپریشن جاری ہے اور ایک دکان سے 25 سے 30 لاشیں ملنے کی اطلاع ہے. 17 جنوری کو یہ سانحہ پیش آیا تھا اور 33 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا گیا تھا. نذیر شاہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. نذیر، بتائیے گا تازہ ترین کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان سے ابھی میری اسی منٹ کے دوران بات ہوئی ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تقریباً 30 کے قریب لوگوں کی لاشیں میزنائن فلور سے ملی ہیں، جس کے بعد اب ڈی سی ساؤتھ اور پولیس پر مشتمل ایک کمیٹی جائزہ لینے کے لیے اوپر بھیجی گئی ہے، جو دیکھے گی کہ کتنے افراد کی لاشیں ثابت ہیں، باقیات ہیں، کس صورت میں ہیں. اور اگر یہ 30 لاشیں ہوئی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سانحے میں جو جاباک ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہو جائے گی. اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے ابھی ہم سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ میزنائن فلور سے یہ لاشیں ملی ہیں جو دم گھٹنے اور جھلسنے سے جاباک ہوا. یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ سب سے پہلے 6 لاشیں ملی تھی جن کو پہلے ہی روز تصدیق کر لیا گیا تھا. اس کے بعد ایک لاش کی شناخت تنویر کے نام سے شناختی کارڈ کے ذریعے ہوئی، 3 کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے سب سے پہلے ہوئی، جس میں مریم، شہروز اور تیسرا شخص شامل تھا. اور تقریباً 21 ناقابل شناخت یہ لاشیں تھی اور دوپہر تک تقریباً ان کی تعداد 32 سے 33 ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر سمیہ سید نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ جو لاشیں ملی تھی وہ تو الگ ہے، لیکن جو آج صبح سے جو باقیات وہاں پر جمع کی جائے تھے تو مجموعی طور پر اب تک جو باقیات لائی گئی ہیں ان کی تعداد 10 سے زائد افراد کی ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کا ٹوٹل اندازہ لگائیں تو 32 اور 10 42 اور یہ 30، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ خود اس کو پلس کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سانحے میں اب تک کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. اب جب ڈی سی ساؤتھ جاوید کھوسو، پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جب واپس آئیں گی تو یقینی طور پر ان کی جانب سے ایک واضح فگر بتایا جائے گا، جس میں بتایا جائے گا کہ یہ لاشیں کتنے افراد کی تھی. اس میں خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، تو وہ تمام چیزیں. اور یقینی طور پر جو مسنگ پرسن کی لسٹ تھی ہمارے پاس جو ہم کئی روز سے چلا رہے، تو یہ نام انہی ناموں میں سے ہوں گے جو اپنی زندگی کی بازی اس پلازا کے اندر اپنی جان بچاتے ہوئے وہ ہار گئے تھے. کچھ جھلس کر، کوئی جل کر، کوئی دم گھٹنے سے اپنی جان سے گیا. لیکن اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ساتھ ایک ہی کمرہ کئی لوگوں کا مدفن بن گیا. اور اس حوالے سے جو پولیس، ریسکیو اور دیگر تمام جاوید کھوسو نے بھی ہم سے اس بات کی جو ہے تصدیق کی تھی، لیکن وہ کچھ بتانے سے قاصر اس لیے تھے چونکہ یہ بہت بڑی ایک خبر تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ میں جب تک خود اس چیز کو نہ دیکھ لوں اور جب تک اس کے اوپر پراپر ہم گنتی نہ کروا لیں میں کچھ بتانے سے قاصر ہوں. لیکن اب جب ہماری ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بھی بات ہو گئی ہے تو یقینی طور پر اس بات کی ایک آفیشیل سے تصدیق ہو رہی ہے کہ ہاں اتنی تعداد میں وہاں پر جو لاشیں اور کچھ باقیات ہیں یہ پائی گئی ہیں. جس کے بعد اب وہاں پر جو کمیٹی ہے وہ اس بات کو دیکھے گی کہ کتنے لوگوں کی لاشیں ہیں اور اس کے بعد پھر مزید صورتحال بتائی جائے گی. جی ٹھیک ہے نذیر، تھوڑا سا یہ بھی واضح کیجیے گا، یہ وہی میزنائن فلور ہے جہاں پر آگ لگی تھی؟ آپ بالکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے جہاں پر میزنائن میں آگ لگی تھی، کیونکہ سب سے پہلے میزنائن میں آگ لگی تھی، اس کے بعد بیسمنٹ میں گئی تھی، بیسمنٹ کے بعد پھر وہ دوبارہ اوپر گئی تھی، پھر اوپر کی جو منزلیں ہیں وہ ان کو جلا دیا تھا. تو جو ایک بات کا اندیشہ یہ بھی ہے کہ لوگ اب محفوظ مقام کے لیے کسی ایک جگہ پر گئے ہوں گے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ جب ایک کمرے میں پھیلتا ہے تو وہ سب سے زیادہ سائلنٹ کلر وہ دھواں ہوتا ہے جو اگر کسی بند کمرے میں کسی شخص کی سانس میں جائے تو اس کی موت فوری واقع ہو جاتی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے ان کی جو جان دم گھٹنے سے گئی ہو، کیونکہ کئی لاشیں ہم نے اس میں ایسی بھی دیکھی جو بالکل سوختہ ہو چکی ہیں، جن کی فنگر پرنٹ سے بھی شناخت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ 3 لاشوں کی شناخت آج صبح ڈی این اے سے کی گئی ہے. تو اب یہ کس صورت میں ہے، یہ جو باڈیز ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے، یہ جلی ہوئی ہیں یا صرف دم گھٹنے سے ہوئی ہیں، یہ تمام صورتحال جو ہے وہ جو اندر ٹیم گئی ہے وہ جب واپس آئے گی پھر وہ بتا سکے گی کہ اب صورتحال کیا ہے. جی اچھا نذیر، یہ بتائے گا کہ ریسکیو حکام کا کیا بتانا ہے، کیونکہ ریسکیو اور سرچ آپریشن بھی جاری تھا اور ابھی ہی ایک دکان سے 25 سے 30 لاشیں ملی ہیں، تو ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا ہے یا بھی جاری ہے؟ دیکھیں، ملبہ ہٹانے کا کام جو ریسکیو آپریشن ہے وہ
دونوں جانب سے جاری تھا. آج ملبہ اٹھانے کے بعد ایک اور مرحلہ بھی شروع کیا گیا تھا. جتنے بھاری جو آئٹم جس میں اے سی کا آؤٹر ہوتا ہے, ہولڈنگز ہوتے ہیں, لوہے کی گرلز وغیرہ ہیں, ان تمام کو آج توڑا جا رہا تھا. جب ہم وہاں پر موجود تھے ہمارے سامنے یہ والا ایک مرحلہ چل رہا تھا. تو اب جب ایک جانب ایک اتنی بڑی یہ خبر آ رہی ہے تو یقینی طور پر اس جانب کا کام روک دیا گیا ہے, تاکہ سب سے پہلے اندر جو موجود ہیں ان کو وہاں سے اب ایمبولینسز کو بلایا جائے گا اور ان کو اسپتال بھی منتقل کیا جائے گا. ان کی پھر شناخت کی جائے گی کہ یہ جو جاباک ہونے والے کون ہیں اور ان کی شناخت کیا ہے. تو یہ تمام مرحلہ بھی چلے گا, اور جب یہ مرحلہ چلے گا تو یقینی طور پر جو باقی کام ہے اس کو روک دیا جائے گا, تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اگر ایک جو یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب کوئی اور انسیڈنٹ ہو جائے. تو اس وقت بس سب سے پہلی جو پولیس کی یا ڈی سی ساؤتھ کی ٹیم کی یہی پرائرٹی ہے کہ وہ جا کر اس بات کو دیکھ سکیں کہ یہ کتنے افراد ہیں, اور اس کے بعد وہ مکمل واضح طور پر پھر میڈیا بریفنگ کے ذریعے بتائیں گے. ٹھیک ہے نذیر, ساتھ ہی موجود رہیے گا, یہاں پہ اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کریں گے. بتایا جا رہا ہے کہ گل پلازا میں سرچ آپریشن کے دوران ایک ہی دکان سے تقریباً 30 لاشیں ملی ہیں. اس سے پہلے 33 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 84 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی, اور ایک باقاعدہ طور پر اس حوالے سے لسٹ بھی بنائی گئی تھی اور ڈیسک بنایا گیا تھا انفارمیشن کا, جس میں 84 افراد کے نام لکھے گئے تھے. 33 لاشیں پہلے نکالی گئی تھی اور اب تقریباً 30 لاشیں ملی ہیں, جس کے بعد کل افراد کی تعداد 63 ہو گئی ہے جن کی لاشیں ملی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان لاشوں کی صورتحال کیسی ہے, کہ کیا یہ جل چکی ہیں یا پھر قابل شناخت ہیں. اس کے بعد ہی اس بات کا ڈیسیژن لیا جائے گا کہ آیا ان کا ڈی این اے کروایا جائے گا یا ان کے اہل خانہ ان کو پہچان کر لے کر جائیں گے. اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کے مطابق گل پلازا میں آگ لگنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 63 ہو گئی ہے, اور کل 84 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی تھی, اور ایک لسٹ بنائی گئی تھی ان 84 افراد کے ناموں کی. نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. نذیر, تھوڑا سا یہ واضح کیجیے گا کہ یہ میزونائن فلور سے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دکان سے لاشیں ملی ہیں, تو یہ کیا اس کے عقبی حصے سے ملی ہیں یا فرنٹ والے حصے سے ملی ہیں, تاکہ وہ افراد جن کے دکانیں یا پھر جن کے اہل خانہ ان جگہوں پر تھے ان کو بھی آسانی ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ عقبی حصے سے نہیں بلکہ جو لنک گلی اور جو فرنٹ کے بیچ کا حصہ ہے, کیونکہ عقبی حصہ تو مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا تھا, اور اس جگہ پر تقریباً جو ملبہ بھی وہاں سے 80 سے زیادہ ڈمپرز کا ملبہ پاک کالونی میں ڈمپ یارڈ میں بھی پھینک دیا گیا تھا. تو یقینی طور پر یہ جو اس کے سینٹر کا جو میزنائن کا حصہ ہے یہ یہاں سے ملی ہوں گی, اور اس حوالے سے اب مزید تصدیق اسی وقت ہوگی جب ہمیں آفیشل کی جانب سے اس کی تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ عقبی حصے سے نہیں ملی, جو ایک لنک گلی ہے اور ایک فرنٹ رہ چکا ہے اب, کیونکہ عقبی حصہ تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. تو یہ وہیں پر جو میزنائن فلور ہے, اب وہاں پر جب ریسکیو ٹیم کام کرتے وقت پہنچی تو ان کو سب سے پہلے منع کر دیا گیا کہ کوئی موبائل فون سے ویڈیو یا تصویر نہیں بنائے گا. اور اس کے بعد پھر جب یہ بات سامنے آئی تو پھر ہم ڈی آئی جی صاحب سے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کی جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے, اور ڈی سی ساؤتھ ویسے بھی ان آفیشیلی ہمیں اس بات کے بارے میں بتا چکے تھے کہ اس طرح کی خبر ضرور آ رہی ہے, لیکن وہ اس وقت اس بات کو کنفرم کریں گے جب وہ خود ان کی ٹیم واپس آ کر بتا سکے گی کہ کیا صورتحال ہے, کتنے لوگ ہیں, کس جگہ پر موجود ہیں. تو اب واضح صورتحال تو اسی وقت سامنے آئے گی جب واپس آ کر بتایا جائے گا کہ کتنے لوگوں کی ہے. لیکن اندازہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ 30 سے 32 لوگ وہاں پر ہو سکتے ہیں, جو ایک ہی احاطے میں ایک ہی کمرے میں یا آپ اس کو ہال ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں وہاں پر موجود ہیں. اس وقت ان کی صورتحال کیا, کنڈیشن کیا ہے, اس بارے میں ابھی تک نہیں بتایا جا سکے. اچھا نذیر, ابھی آپ نے ایڈیشنل آئی جی اور ڈی جی ساؤتھ کے بارے میں ذکر کیا. کمشنر کراچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ گل پلازا واقعے کی تفتیش کافی پیچیدہ ہو گئی ہے اور اس میں مختلف اینگلز ہیں. اینگلز کے حوالے سے کچھ واضح کیا تھا انہوں نے؟ سوری, میں آپ کا سوال نہیں سن سکا. کمشنر کراچی نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور اس کی تفتیش کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کافی پیچیدہ کیس ہے اور اس میں مختلف اینگلز بھی ہو سکتے ہیں. تو کچھ واضح کیا تھا انہوں نے اینگلز کے حوالے سے؟ دیکھیں, اینگل کے حوالے سے جب ڈے فرسٹ سے جب یہ ہفتے کی رات کو یہ آگ لگی تھی تو جو سب سے پہلے اے آر وائی کی ٹیم وہاں پہنچی تھی, اور اے آر وائی کی پوری ٹیم اس پورے کیس میں جو کام کر رہی ہے, ہم لوگ اس پر بہت باریک نظر رکھے ہوئے, اور ہمارے سامنے کئی باتیں آفیشیل کئی ان آفیشیل بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے کچھ چیزوں کو آبزرو کیا تھا کہ ان ٹیموں کے اندر یہ ڈسکشن کئی مرتبہ آئی کہ یہ کوئی تخریب کاری یا اس طرح کا کیس ہو سکتا ہے, یا اس طرح کی باتوں پر بھی ڈسکشن کی جا رہی تھی.
اور بہت ساری باتوں کو لے کر آپس میں کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ ایک ان آفیشیل ٹاک تھی تو اسی لیے ہم بغیر تصدیق کے کوئی چیز کسی کو بغیر کوٹ کیے ہوئے ہم نہیں چلا سکتے. لیکن یہ بات ضرور آ رہی تھی کہ اس آگ کو لے کر صرف اسی لیے سب سے زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ جب یہ آگ لگی تو جتنی تیزی سے یہ پھیلی ہے تو ماضی میں اس طرح کی آگیں صرف اسی وقت لگتی تھی جب کوئی کیمیکل فائر ہوتا تھا جس کو دیکھتے ہی دیکھتے جو سب کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا. کیونکہ ہم نے بھی اپنے اس پوری جب جتنا ٹینیور ہے اس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی آگ لگتی ہے تو اس کا جتنے بھی اس پر رقبے پر محیط ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک وقت میں کئی دکانوں سے کئی جگہوں سے یہ آگ نکل رہی تھی اور اتنی بے قابو تھی کہ اگر ایک وقت میں 3 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں 4 بھی ہوتی نا تو شاید اس پر قابو نہیں پا سکتی تھی. ہر دکاندار یا ریسکیو ورکر اس بات پر حیران تھا کہ بیک وقت کئی دکانوں سے صرف فرنٹ سے نہیں بلکہ گلی سے اور رقبی جانب سے بھی آگ اس طرح نکل رہی تھی تو کسی بھی 1 2 یا 4 فائر بریگیڈ کا فوری طور پر قابو پانا ممکن نہیں تھا. انہی چند باتوں کو لے کر کچھ تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا جس کے اوپر یقینی طور پر جو کمشنر کراچی یا رینجرز تفتیشی حکام پولیس تفتیشی حکام حتیٰ کہ آج بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی جو آئی تو اس کی جانب سے بھی جو مواد لیا گیا جو نمونے لیے گئے تو ان کی جانب سے بھی وہ بھیجا جائے گا. انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ تو ضرور کہا کہ ان کو شبہ تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بارود یا اس ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ اگر رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد بتایا جائے گا کہ فورینزک رپورٹ میں کیا آیا کہ جو ہمیں ٹریسز ملے جو راکھ جمع کی یا دیواروں سے انہوں نے شواہد اٹھائے تو وہ کیا چیز تھی. اچھا نذیر، ایک چیز کچھ اہل خانہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کی جب اپنے پیاروں سے بات ہوئی تھی تو اس حساب سے ان کی لاسٹ لوکیشنز کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یہ جو 30 لاشیں ملی ہیں ان کا جو کچھ اہل خانہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ افراد تھے جو ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے تھے، کیا یہ وہی لوگ تو نہیں؟ اس حوالے سے ان کی لاسٹ لوکیشنز دیکھی جا رہی ہیں؟ بالکل لاسٹ لوکیشنز دیکھی جا رہی تھی اور ان لوکیشنز کی مدد سے ہی تقریباً 20 سے 22 افراد کی یہاں موجودگی کا پتہ چلا تھا. یہاں پر ایسی فیملی بھی تھی جس میں ایک ہی خاندان کے 6 لوگ تھے، جس میں ایک بچی کی صبح ڈی این اے کی مدد سے شناخت ہوئی ہے، اس کا مریم نام ہے اور وہ اپنی خالہ نمرہ کی شادی کی شاپنگ کے لیے اپنی نانی اور 6 لوگوں سمیت وہ یہاں پر پہنچے تھے. پوری فیملی تھی اور وہ پوری فیملی لاپتہ ہو گئی. آج میری ان کی فیملی سے بھی بات ہوئی تھی جو انتہائی صدمے سے دوچار تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک ساتھ 6 جنازے اٹھیں گے اور کلفٹن کی طرف ہی ان کی رہائش گئے تو وہ بھی اس چیز کے انتظار میں تھے کہ جب سب کی لاشیں یا سب کی کسی طریقے سے جب برآمدگی ان کی باڈیز مل جائیں تو پھر ایک ساتھ ان کی جو ہے جنازے ہوں. تو بہت زیادہ یہ افسوسناک صورتحال ہے. یہ واقعہ باقاعدہ ایک بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو چکا ہے، یہ جو یقینی طور پر ہر آنکھ اشکبار ہے کیونکہ یہ ایک ناگہانی ایک ایسا ایکسیڈنٹل واقعہ ہے کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے صرف درجنوں لوگوں کی جانیں نہیں لی ہیں بلکہ اس کے اندر اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا ہے. اس کے اندر لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی سے وہ محروم ہو گئے. ایسے دکاندار بھی ایسی خواتین بھی ہمارے سامنے آئی جن کی 3 دکانیں تھیں، ایک میں وہ خود بیٹھتی تھی، 2 کرائے پر دی ہوئی تھی اور تمام کچھ ان کا مال وہیں پر تھا. ایون کہ انہوں نے عید اور بقرعید کا اسٹاک بھی لا کر رکھ دیا تھا، اپنی پوری پونجی لگا دی تھی تو وہ بالکل زیرو پر ہو کر. اور یہ صرف ایک نہیں نذیر